السلام علیکم، ساجدہ احمد چیئرپرسن استحکام پاکستانی اتحاد۔ میرے عزیز ہم وطنوں اور دنیا میں موجود میرے امن پسند بہنوں اور بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ بافضل خداوند عالم خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کی سڑکوں پر خواتین مارچ کے نام پر نکالی جانے والی ریلی اگر واقعی عورتوں کے حق میں ہوتی تو اس میں آویزاں کیے گئے پلے کارڈ جس پر لکھا تھا میرا جسم میری مرضی، میں آزاد ہوں، کی بجائے ان پلے کارڈز پر اگر یہ نعرے تحریر ہوتے تو نہ صرف معاشرہ ان کے اس عمل کو سراہتا بلکہ قوم اور ملک کی عزت میں بھی اضافے کا یہ سبب بنتی۔ پہلا پلے کارڈ، مجھے وراثت میں حصہ دو، تعلیم میرا حق ہے، گھر کے کاموں میں عورتوں کا ہاتھ بٹانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عورتوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہے۔ مومن مردوں اپنی آنکھیں نیچی رکھو، عورت نہ صرف مرد کی بلکہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ باعزت روزگار ہر عورت کے بنیادی حق ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دینے والا مرد جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے۔ قیامت کے دن تم سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، ہمارا احترام سوسائٹی پر فرض ہے۔ لڑکیوں کی اچھی تربیت جنت کی ضمانت۔ ہم مائیں بہنیں بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ ہم شوکیس میں رکھے کھلونے یا مارکیٹ میں بکنے والی کوئی چیز نہیں، ٹی وی پر چلنے والا اشتہار نہیں، بلکہ ایک قابل عزت زندہ جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ مگر عورت نام پر 35 دفعہ طلاق یافتہ ایکسپائر خواتین، ان کے ساتھ بیرونی انجڈا پر جو ہے چلنے والی چند ڈالرز خور عورتیں، پاکستان کی 12 کروڑ خواتین کی خود ساختہ ترجمان بننے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ میں ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہارا نعرہ میرا جسم میری مرضی تو سنو، اپنے یہ فحش نعرے اور اپنا امپورٹڈ خود ساختہ نظریات اپنی ذات تک محدود رکھو، یہ ہم پر زبردستی تھوپنے کی کوشش مت کرو، پاکستان کی عورتوں کو بدنام مت کرو۔ پاکستان کی بیٹیاں باعزت ہے، باعزت ہے، باوقار ہے، غیرت مند ہے، بااختیار ہے۔ مغرب کی اس عورت کی طرح نہیں ہے جس کو جو ہے بھوکے کتوں نے کسی گوشت کے چھیچڑے کی طرح نوچ ڈالا ہو، یا سڑک پر پڑی اس ہڈی کی طرح نہیں ہے جو گلے سے گزرتا بھوکتا کتا جو ہے منہ مارتا جاتا ہے، جہاں پیدا ہونے والے بچے کو بھی معلوم نہیں کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ جو کچھ دیو ہیکل قسم کی خوفناک بدصورت بدکردار خواتین میڈیا پر کہتی نظر آتی ہے کہ ان کو مردوں سے خطرہ ہے، او بغیر تو تم بے فکر رہو، تمہارے جیسی خواتین کو کسی مرد سے خطرہ نہیں، مرد تو تمہارے جیسی عورتوں سے خوف کے دامن جو ہے اپنا بچا کے پھر رہے ہوتی ہیں۔ مردوں کو تم سے خطرہ ہے، جس طرح اپنی لغویات کو تم آزادی رائے کا نام دیتے ہو، پاکستان کی عورت کو بھی آزادی رائے کا پورا حق ہے۔ ہم الحمدللہ ہمیں آزادی رائے کا حق ہے، اور ہم تمہارے اس گھٹیا سلوگن کو ہم ریجیکٹ کرتی ہیں۔ ہمارا اپنا معاشرہ ہے، ہمارے اقدار ہیں، ہمارا مذہب ہے، ہم اپنے نظریات کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اور اپنے انداز سے جینے کا ہمیں پورا حق ہے۔ تو ہم تو تم سے زیادہ الحمدللہ اچھا پہنتی ہیں، تم سے زیادہ ماڈرن ہیں، تم سے زیادہ خوش شکل ہیں، تم سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں۔ الحمدللہ ہمیں گاڑی چلانے سے بھی کوئی نہیں روکتا، ہم اپنی شاپنگ پر بھی خود جاتی ہیں، ہم شادیوں میں سجتی ہیں، سمرتی ہیں، اپنی باؤنڈریز میں لے کے لمٹ میں رہ کے ہم لوگ فیشن کرتی ہیں، ہم ضروریات زندگی کے سب کام کرتی ہیں۔ اب ہم اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، اور ہمارے شوہر ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ہمارے والدین ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، ہمیں مہارانیاں اور شہزادیاں بنا کے رکھتے ہیں، لیکن ہماری اپنی کچھ لیمٹس ہیں۔ وہی لیمٹس جو ہیں ہماری عزت ہیں، اور یہ لیمٹس ہمارے جو ہے مہذب اور ہمارے مہذب معاشرے نے اور ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی ہیں، تاکہ ہم معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، اور ان لیمٹس میں ہی ہم رہنا پسند کرتی ہیں۔ ہمارے شوہر ہم پر ظلم نہیں کرتے ہیں، کس سے
قسم کا کوئی ظلم نہیں کرتے ہیں. پاکستانی بیٹیاں خوش ہیں. اکا دکا واقعات جو ہیں وہ ہر جگہ ہو جاتے ہیں اور 100% معاملات تو صرف اور صرف جو ہے فرشتوں کے ہی درست ہو سکتے ہیں. کسی انسانی معاشرے میں معاشرے کے ہر طرح کی جو ہے نیگیٹو پازیٹو عنصر ہوتے ہیں. آزادی اور انسانی حقوق کی علمبردار امریکہ کے شہر نیو یارک میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے بجلی چلی گئی تھی. اس آزاد اور بقول تمہارے مہذب معاشرے میں 31,000 ڈکیتیاں، گینگ ریپ کی وارداتیں ہوئیں. الحمدللہ ہم مغرب زدہ ننگے معاشرے کی نسبت اپنے تہذیب میں محفوظ ہیں اور خوش ہیں اور آزاد بھی ہیں، اور اس سے زیادہ آزادی ہمیں چاہیے بھی نہیں. بیبیوں، عورت کو اصلی عزت اور تحفظ صرف باپ، بھائی، بیٹا، شوہر ہی دے سکتے ہیں. باقی عورت خود ٹھیک ہو تو 1,000 مرد بھی مل کر اس کو جو ہے برباد نہیں کر سکتا، خراب نہیں کر سکتا. اگر عورت خود خراب ہے تو وہ 1,000 مردوں کو خراب کر سکتی ہے. تمہارے جیسی عورتوں سے مرد ہی کو خطرہ ہے. ہمیں تمہارے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو. تمہارا یہ مارچ عورت مارچ نہیں بلکہ بغیرتی مارچ ہے، فحاشی مارچ ہے. تمہیں حقوق آزادی نہیں بلکہ پاکستانی معاشرہ تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے، اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ کون سے دشمن ممالک نے تمہیں ٹاسک دیا ہے. ہمیں تمہارا یہ خواتین مارچ اور اس کے غلیظ نعرے کسی بھی صورت قبول نہیں ہے. عورت بد کردار ہو تو وہ 2 ٹکے کی ہوتی ہے. میں تو کہتی ہوں 2 ٹکے کی بھی نہیں ہوتی ہے. اور مرد بھی اگر بد کردار ہو تو وہ بھی 2 ٹکے کا ہی ہوتا ہے. نام نہاد کوئی بد کردار اسکالر ہو تو وہ بھی 2 ٹکے کا ہی ہے. اور کوئی لفافہ اینکر ہو تو وہ بھی 2 ٹکے کا ہی کھلائے گا. کوئی فحاشہ عورت یہ کہے کہ جی اس کی فحاشی کی عزت کرو تو ممکن نہیں ہے. ہاں، ایسی کوئی فحاشہ توبہ کر کے اللہ کے سامنے اور گندگی چھوڑ کر صاف ستھری زندگی گزارے اور صاف ستھری زندگی کی طرف آ جائے تو وہ عزت دار ہے. اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بھی عزت دیتا ہے اور معاشرہ بھی عزت دیتا ہے. عزت پانے کے لیے نا، عزت پانے کی خواہش مندو عزت والے کام بھی کرو. عزت والے کام کرنے پڑتے ہیں، ورنہ 2 ٹکے کی زندگی سے کبھی نہیں نکل پاؤ گے. گندگی کی صفائی کی جاتی ہے، گندگی کا جو ہے دفاع نہیں کیا جاتا. تم جیسے چیچس زدہ چہرے کو جتنا مرضی میک اپ میں چھپا لو، چہرہ دھلنے پر اس کی حقیقت سامنے آئی جاتی ہے. اس لیے اس کے لیے جو ہے سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، اور چیچک زدہ روحوں کی سرجری توبہ ہے. تم اپنے کرتوتوں سے توبہ کرو، تمہیں عزت ملے گی. خواتین گندگی مارچ والیوں، تم اپنا نظریہ اپنے پاس رکھو. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور بڑے برے طریقے سے پاکستانی بیٹیاں مسترد کرتی ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہمارا اپنا نظریہ ہے، یاد رکھو ہمارا اپنا نظریہ ہے. پاکستانی بیٹیوں کا، ماؤں کا نظریہ ہے، بہنوں کا نظریہ ہے. تم یہ گھٹیا نظریہ اپنے پاس رکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.